عزیزان ملت اسلامیہ، برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين۔ يا صاحب الجمال ويا سيد البشر، من وجهك المنير لقد نور القمر، لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر۔ صبح طیبہ میں ہوئی برتا ہے بارہ نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، اور میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، اور نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا، اور چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا، اور تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا، تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا، سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا نور کا، سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا نور کا۔ میرے پیارے دوستو، معزز سامعین کرام، آئیے ایک مرتبہ عقیدت و محبت کے ساتھ غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے ہم سب کے آقا و مولا اللہ کے حبیب کائنات کے طبیب جناب محمد رسول اللہ علیہ السلام کی بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، ارنا جمالک یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ، علیک الصلاۃ والسلام۔ معزز سامعین کرام، میرے پیارے دوستوں مسلمان بھائیوں، سب سے پہلے تو آپ تمامی حضرات کو ماہ ربیع الاول شریف کا یہ مہینہ مبارک و مسعود ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو حضور کا یہ مہینہ مبارک اور سعد فرمائے، اور اللہ اس ماہ مبارک کے وسیلے سے ہم تمام لوگوں کی پریشانیاں مولا دور فرمائے۔ آج ماہ ربیع الاول شریف کا مبارک مہینے کا آج پہلا دن ہے، پہلی تاریخ ہے، اور آج کی یہ پہلی محفل جو آپ حضرات کے سامنے میں تھوڑی دیر کچھ اپنے نبی کی مدح و سرائی کرنے کی نیت سے حاضر ہوا ہوں۔ میرے دوستو، قرآن کریم کی جو آیت مقدسہ میں نے تلاوت کی ہے، اس کا مفہوم کہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین کی تحقیق کی آ گیا اللہ کی طرف سے، من جانب اللہ، ایک نور اور ایک روشن کتاب، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کو قرآن مجید میں جو حکم فرمایا ہے اس میں دو چیز عطا کی ہے، ایک تو نور عطا فرمایا ہے اور ایک کتاب مبین عطا فرمائی ہے۔ میرے دوستو، تمام مفسرین اکرام کا اس آیت مقدسہ میں اجماع ہے اور سب اس پر متفق ہیں کہ اس آیت میں جو نور سے مراد ہے وہ نور میرے رسول اللہ علیہ السلام کو کہا گیا ہے، اور جو کتاب مبین مراد ہے وہ قرآن مجید کتاب مبین ہے۔ میرے دوستو، یہ نور
اور کتاب، رب نے بندوں کو دو چیزوں کا حکم دیا ہے کہ ہم نے تمہیں نور بھی دیا ہے اور ہم نے تمہیں کتاب مبین بھی دیا ہے۔ اور نور وہ کیسا نور کہ جس کی نورانیت کے سبب پوری دنیا میں اللہ نے اسلام کے پرچم کو بلند فرمایا، جس کی نورانیت کے سبب اللہ نے اپنے اسلام کو پوری دنیا میں پرچم، اس کے اسلام کے پرچم کو رب نے بلند و بالا فرمایا۔ اور کچھ لوگوں نے اسی نور کو ماننے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا جب حضور لباس بشری میں پیدا ہوئے تو نور کہاں سے ہو گئے؟ لیکن اس کا مجاز اور اس کی تعلیم ہمیں قرآن نے عطا فرمائی ہے کہ میرے رب نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے تمہیں نور بھی عطا فرمایا ہے اور ہم نے تمہیں قرآن مجید بھی دی ہے۔ میرے دوستو، جو نبی کو نور نہیں مانتے یا جو میرے آقا کی نورانیت کا انکار کرتے ہیں، ان کے تعلق سے میں کہنا چاہوں گا، تم نے نبی کو نور نہیں مانا، تم نے رسول کی نورانیت کو تسلیم نہیں کیا۔ ارے نبی کی نورانیت تو عرفہ و اعلیٰ ہے، نبی کی نورانیت تو بلند و بالا ہے۔ میرے امام نے تو اپنے قصیدے نور میں یہ ارشاد فرمایا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، ارے تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ تم رسول کو نور ماننے کی بات کرتے ہو، ہمارا تو عقیدہ اور ایمان یہ ہے کہ نبی کے گھرانے کے جتنے لوگ ہیں اللہ نے انہیں نورانیت والا بنایا ہے، وہ نور ہیں، اور میرے آقا تو نور علی نور ہیں، وہ نور پر نور ہے۔ میرے دوستو، اسی نور والے کا مہینہ ہم سبھی کے سامنے آ گیا ہے۔ ہمارے سامنے ماہ ربیع الاول کا چاند نظر آیا ہے۔ یہ میرے آقا کی ولادت کا مہینہ ہے، حضور کے پیدائش کا مقدس و معظم مہینہ ہے۔ میرے دوستو، یہی دنیا ہے جب میرے آقا مکہ المکرمہ میں پیدا نہیں ہوئے تھے، حضور کی ولادت نہیں ہوئی تھی، تو اسی دنیا کا کیا ماحول تھا، اسی دنیا میں کیا ظلم نہیں ڈھائے جا رہے تھے۔ آپ تاریخ کا مطالعہ کیجئے، آپ تاریخ کو پڑھیے تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہی وہ مکہ ہے جہاں پر میرے آقا کی پیدائش ہوئی ہے۔ پیدائش آقا سے قبل اسی مکہ میں غریبوں کو ستانا لوگوں کا شیوا بن گیا تھا، لوگوں پر ظلم کرنا لوگوں کا طریقہ بن گیا تھا، غریبوں کو ستانا، ان پر ظلم کرنا لوگوں نے اس کو فخر تسلیم کر لیا تھا۔ اور حد تو یہاں تک ہو گئی تھی کہ عورتوں پر ظلم کرنا لوگوں نے اپنے لیے فخر تسلیم کر لیا تھا۔ اور جن کے گھروں میں بچیاں پیدا ہوتی تھی، جن کے گھروں میں بچیوں کی ولادت ہوتی تھی، کچھ قبیلے ایسے مکہ اور عرب میں تھے کہ جن لوگوں نے بچیوں کو منحوس سمجھا تھا، ان کو نحوست مانتے تھے، اور جب بچی پیدا ہو جاتی تھی تو میرے دوستو اسی بچی کو زندہ لے جا کر اور گڈھے کو کھود کر اور اس کے اندر بچی کو دفن کیا کرتے تھے۔ یہ عرب اور مکے کا دستور اور معمول تھا۔ لیکن جب میرے آقا مکہ المکرمہ میں پیدا ہوئے، حضور کی اسی ماہ مبارک میں ولادت ہوئی، تو ڈاکٹر اقبال کہتا ہے ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا اور خاک کے ذروں کو حمدوں سے سریا کر دیا، اور خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے۔ ارے کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ میرے دوستو، وہ میرے نبی جب مکہ المکرمہ میں پیدا ہوئے تو مکے کا اتنا برا عالم تھا، عرب کی حالت اتنی بری تھی کہ لوگ ایک دوسرے سے ملنا، لوگ ایک دوسرے کو ذلیل کرنا، لوگ ایک دوسرے کو بے عزت کرنا اپنے لیے فخر سمجھتے تھے۔ لیکن جب میرے آقا اسی مکے میں پیدا ہو گئے، نبی کی آمد مکے میں ہو گئی، تو میرے آقا کے پیدا ہونے کے سبب اللہ نے مکے کی گلیوں کو نور والا بنا دیا، مکے کو نورانیت والا بنا دیا۔ میرے دوستو، میرے آقا کے پیدائش کا یہ مبارک و مقدس مہینہ ہے۔ ہم اور آپ اپنی اپنی غلامی کا ثبوت اپنے نبی کی بارگاہ میں پیش کریں، اس لیے کہ ہمیں اپنے آقا کے صدقے میں ہی اللہ نے دنیا میں سب کچھ عطا فرمایا ہے۔ اگر وہ نہ ہوتے تو نہ دنیا ہوتی، نہ ہم ہوتے، نہ دنیا کی کوئی چیز ہوتی، بلکہ جو کچھ بھی دیا ہے رب نے وہ سب نبی کے صدقے میں دیا ہے۔ جو کچھ بھی ملا ہے سب نبی کے صدقے میں ملا ہے۔ جو کچھ بھی قیامت تک ہمیں دیا جائے گا
وہ سب نبی کے صدقے میں دیا جائے گا، اور انشاءاللہ قبر میں ہماری شفاعت ہوگی، قبر میں ہماری بخشش ہوگی، وہ بھی نبی کے ہی صدقے میں ہوگی۔ اس لیے ہمارا یہ دینی اسلامی ملی فریضہ ہے کہ ہم اپنے آقا کے میلاد کو یاد کریں، ہم اپنے آقا کے نام کی میلاد کو منائیں، اپنے اپنے حیثیت اور استطاعت کے اعتبار سے منائیں۔ اسلام نے حیثیت کے باہر جا کر کسی کام کو کرنے کا ہمیں حکم نہیں دیا ہے۔ بہرحال یہ حضور کے مقدس مہینے کا صدقہ ہے کہ اللہ نے ہمیں دنیا میں اتنے عیش و آرام عطا فرمائے ہیں، اتنی سہولیت اور سکون والی زندگی عطا فرمائی ہے۔ یہ اسی نبی، اسی مکے اور مدینے والے کا صدقہ ہے۔ میرے دوستو، آئیے جب حضور مکۃ المکرمہ میں پیدا ہوئے، میرے نبی کی آمد ہوئی، ایک واقعہ آپ لوگوں کو سنا دیتا ہوں، اس کو بغور سماعت فرما لیجئے کہ جب حضور کی مکۃ المکرمہ میں آمد ہوئی، میرے نبی دنیا میں پیدا ہوئے، حضور تشریف لائے، تو اس وقت آپ کے پیدا ہونے سے قبل آپ کے والد حضرت عبداللہ کا دنیا سے انتقال ہو چکا تھا، آپ دنیا سے جا چکے تھے۔ آپ کے دادا حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی پرورش اور اس وقت موجود تھے۔ جب حضور کی ولادت ہوئی تو آپ کے دادا حضرت عبد المطلب کعبے میں طواف فرما رہے تھے، کعبے میں عبادت میں مشغول تھے۔ کسی نے جا کر یہ خبر دی کہ عبد المطلب، تمہارے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے، تمہارے گھر میں ایک بچے کی ولادت ہوئی ہے جو بڑا حسین و جمیل بچہ ہے، چاروں طرف مکے میں اس بچے کا چرچا ہے، چاروں طرف اس کے حسن و جمال کا چرچا ہو رہا ہے، اور میرے حضور کے پیدا ہونے کے سبب مکۃ المکرمہ میں جو درخت سوکھ گئے تھے، جن میں پھل نہیں آ رہے تھے، جو پیڑ اور پودے سوکھ گئے تھے، جن بکریوں کے تھنوں میں دودھ نہیں تھا، جب میرے آقا مکہ میں آئے تو حضور کے پیدائش کے سبب اللہ نے ان بکریوں کے تھنوں میں دودھ عطا فرما دیا۔ جو درخت، جو پیڑ اور پودے سوکھ چکے تھے، اللہ نے انہیں ہرا اور بھرا کر دیا، سب کے اندر پھل اور پھول آ گئے۔ میرے دوستو، چاروں طرف حضور کی آمد کا چرچا ہو رہا ہے، چاروں طرف حضور کے آنے کا ذکر ہو رہا ہے۔ اسی پس منظر میں حضرت عبد المطلب کو بھی لوگوں نے خبر دی۔ حضرت عبد المطلب خوشی کے مارے اپنے گھر جاتے ہیں۔ حضرت آمنہ کی گود میں میرے آقا و مولا آرام فرما ہے۔ حضرت عبد المطلب نے جب حضور کو اپنی گود میں لیا، لینے کے بعد کہا چلو اس بچے کو بھی کعبے کا دیدار کرا دیتے ہیں، کعبے کی طرف لے چلتے ہیں۔ میرے دوستو، جب حضور کو کعبے کی طرف لے کر حضرت عبد المطلب آپ کے دادا چلتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ میں نے جب کعبے کی طرف اپنے پوتے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر چلا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ جو کعبہ ابھی مکمل سیدھا ہے وہ میرے گھر کی طرف جھک گیا ہے، وہ میرے گھر کی طرف جھک گیا ہے۔ جب اس منظر کو میرے امام نے دیکھا تو اعلیٰ حضرت بریلی کی سرزمین سے پکار اٹھے کہ جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، ان بھووں کی لطافت پہ لاکھوں سلام، ان بھووں کی لطافت پہ لاکھوں سلام۔ میرے دوستو، یہ مقدس و معظم مہینہ میرے حضور کا ہے جو اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ ہم بھی اپنے نبی کا میلاد کریں، ہم بھی اپنے نبی کے نام پر ترانے گائیں، ہم بھی نبی کی مدح و سرائی کریں، یہ ہمارا ملی فریضہ ہے۔ آج جو لوگ کہتے ہیں میلاد منانے سے کچھ نہیں ملے گا، یہ جشن عید میلاد النبی کرنے سے کچھ نہیں ملے گا، جشن عید میلاد النبی کرنے سے کیا فائدہ ہے، میں ان کو ایک بات بتا دوں۔ حضور کا چاچا، سگا چچا حضرت ابو لہب، جس کی مذمت میں اللہ نے قرآن مجید میں پوری سورت نازل فرمائی ہے، یہ ان کے لیے ہے جو کہتے ہیں میلاد منانے سے کیا ملتا ہے، میلاد مناؤ گے تمہیں کیا فائدہ ہوگا۔ ان کے لیے میں جواب دے رہا ہوں، یہ وہی ابو لہب ہے جو زندگی بھر نبی کی عداوت کرتا رہا، زندگی بھر نبی سے دشمنی کرتا رہا۔ کبھی یہ پروگرام بناتا کہ ان کو مکے سے نکال دو تاکہ ان کا دین نہ آگے بڑھ پائے، کبھی یہ پروگرام بناتا کہ ان کو شہید کر دو معاذ اللہ تاکہ یہ نہ رہیں گے، نہ ان کا دین آگے فروغ کرے گا۔ لیکن اس ابو لہب کو یہ معلوم نہیں ہے کہ جس کا محافظ اللہ ہو، جس کی حفاظت کرنے والا رب ہو، جس کی حفاظت کی ذمہ داری خدا کے ذمہ کرم ہو، اسے کوئی مٹا نہیں سکتا ہے، اسے کوئی پامال نہیں کر سکتا ہے۔ اس لیے کہ قرآن نے ہمیں یہ تعلیم عطا فرمائی ہے کہ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، کہ یہ کافر ارادہ بناتے ہیں، یہ مکہ کے لوگ ارادہ بناتے ہیں کہ اپنے منہ سے خدا کے نور کو بجھا دے، لیکن
لیکن خدا کی قسم اللہ اپنے نور کو پورا فرمائے گا، اللہ اپنے نور کو کامل کرے گا۔ یہ کافر چاہے جتنا منہ بناتے رہیں، یہ مکہ والے چاہے جتنا پروگرام بناتے رہے، میرے دوستو تو میرے رسول کا نگہبان اللہ ہے، میرے رسول کا محافظ خدا ہے، جس نے ان کی حفاظت کی ہے، خدا کی قسم اسے کوئی مٹا نہیں سکتا ہے۔ بہرحال یہ وہی ابو لہب ہے جس نے زندگی بھر یہ ارادہ اور پروگرام بنایا کہ ان کو ایذائیں دی جائے، ان کو تکلیفیں پہنچائی جائے، ان کے اوپر پریشانیاں ڈالی جائیں، لیکن وہی ابو لہب ہے میرے دوستو جس نے زندگی بھر نبی کی عداوت و دشمنی کی ہے، لیکن جب میرے آقا مکہ میں پیدا ہوئے، حضور کی ولادت ہوئی، بخاری اور مسلم کی صحیح حدیث پاک ہے کہ یہ روایت بیان کی جاتی ہے کہ جب حضور کی آمد مکہ المکرمہ میں ہوئی تو ابو لہب کے گھر میں ایک نوکرانی تھی، ایک کنیز تھی، ایک غلام تھی۔ اس نے جا کر ابو لہب کو یہ مبارکباد پیش کیا، اے ابو لہب تجھے مبارک ہو، اے ابو لہب تجھے مبارک ہو۔ ابو لہب نے کہا کیا ہو گیا ہے؟ اس عورت اس کی نوکرانی نے کہا اے ابو لہب تیرے بھائی عبداللہ کے گھر میں ایک ایسا حسین و جمیل بچہ پیدا ہوا ہے کہ خدا کے قسم میری نگاہوں نے ایسا حسین و جمیل بچہ کبھی مکے میں اس سے پہلے نہیں دیکھا ہے، ایسا حسن و جمال والا بچہ میں نے مکہ میں کبھی نہیں دیکھا ہے۔ ابو لہب نے جب اتنا سنا تو اس کرسی پر بیٹھا ہوا تھا اور اس نے ایک انگلی کا اشارہ کیا اور کہا جا میں نے تجھے آج اپنی غلامی سے آزاد کر دیا ہے، اپنی نوکرانی سے آزاد کر دیا ہے، اب تو جہاں چاہے وہاں کام کر سکتی ہے، تو میری نوکرانی اور غلام نہیں ہے، الغرض وہ چلی جاتی ہے، اس کی غلامی سے آزاد ہو جاتی ہے۔ یہی ابو لہب پھر پوری زندگی نبی کی عداوت میں لگا رہا، لیکن جب دنیا سے مر جاتا ہے، جب دنیا سے مر گیا تو اس کے بیٹے نے خواب میں دیکھا اور پوچھا اے میرے باپ یہ بتا دے کہ تیرے ساتھ رب نے کیا معاملہ کیا ہے؟ ابو لہب خواب میں اپنے بیٹے کو جواب دیتا ہے اے میرے بیٹے رب نے میرے ساتھ بڑا برا معاملہ کیا ہے، اللہ نے مجھے عذابوں میں گرفتار کر دیا ہے، رب نے مجھے عذاب دے دیا ہے، میں نے نبی کا کلمہ نہیں پڑھا دنیا میں، میں نے نبی سے محبت نہیں کی دنیا میں نے نبی کی عداوت میں زندگی کاٹ دی، اس کے سبب اللہ نے مجھے عذابوں میں گرفتار کر دیا ہے۔ لیکن میرے بیٹے میں تجھے ایک بات بتا دیتا ہوں کہ جب نبی مکہ میں 12 ربیع الاول تاریخ کے دن صبح صادق کے وقت مکہ میں جب پیدا ہوئے تھے، میری نوکرانی نے مجھے آ کر میرے بھتیجے محمد عربی کے پیدا ہونے کی خبر دی تھی، اس خبر کے سبب جو میں نے اسے آزاد کر دیا تھا، اسی پیر کے دن صبح صادق کے وقت 12 تاریخ کو مجھے اسی انگلی کے اشارے سے کچھ پانی پلا دیا جاتا ہے اور میرے عذابوں میں کمی کر دی جاتی ہے۔ میرے دوستو میرے امام اہل سنت اس حدیث پاک کو لکھنے کے بعد یہ لکھتے ہیں کہ ابو لہب جیسا پکا کافر جو زندگی بھر نبی کی عداوت کرتا ہو، جو زندگی بھر نبی سے دشمنی کرتا رہا ہو، جس نے اپنی پوری زندگی عداوت اور دشمنی میں نبی سے گزار دی ہو، اگر وہ نبی کی پیدائش پر اپنی نوکرانی اور غلام کو آزاد کر دے، اللہ اسے صلہ دے سکتا ہے، اللہ اسے صلہ عطا فرماتا ہے۔ تو الحمدللہ ہم تو غلام مصطفیٰ ہیں، ہم تو نبی کے غلام ہیں، ہم تو آقا کے شیدائی اور نبی کے چاہنے والے ہیں۔ انشاءاللہ ہم اپنے نبی کے پیدائش پر اگر ہم خوشی منائیں گے، حضور کی آمد پر ہم خوشیاں منائیں گے، نبی کے میلاد پر اگر ہم خوشیاں منائیں گے تو اللہ ضرور بھی ضرور مولا ہمیں اس کا صلہ بھی عطا فرمائے گا، اللہ ہماری مغفرت بھی فرمائے گا اور رب ہمیں دنیا میں بھی صلہ دے گا اور آخرت میں بھی صلہ دے گا۔ اس لیے کہ ہم اعلیٰ حضرت کی زبان میں یہی کہتے رہیں گے کہ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے اور خاک ہو جائیں عدو جل کر، مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ میرے دوستوں یہ ماہ ربیع الاول شریف کا مہینہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کے لیے مبارک و مسعود فرمائے اور حضور کے آمد کے مہینے کے صدقے میں اللہ ہماری پریشانی دور فرمائے، ہمارا ایمان پر خاتمہ، ہمیں ایمان پر زندہ رکھے اور ایمان پر خاتمہ بالخیر عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔